اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعا، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے پھر ہر کام انسان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری طرف نہ دیکھتے، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتے ہیں؟ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ جتنی بار ہم دعا مانگتے ہیں اتنی بار نصیب بدلتے ہیں۔ اللہ نے اگر دل میں کوئی چیز ڈالی ہے تو جان لو تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ وہ تو رشک کرتا ہے جب تم صرف اس سے ہی مانگتے جاتے ہو، اس کے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اتنا یقین رکھو وہی پاک ذات عطا کرے گا، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے۔ وہ کن کہہ دے گا۔ اللہ کو پکارو اور رو رو کے اپنی چاہت پر راضی کر لو، وہ تو بس تمہارا آنا اور تمہاری تڑپ دیکھتا ہے۔ بار بار در پر جاؤ گے تو ہی دروازے سب کھلیں گے، ایک بار جانے سے دروازے نہیں کھلا کرتے۔ ہمارے یقین کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب حالات ہمارے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یقین اب بھی قائم ہے یا نہیں۔ کیا اب بھی ویسا ہی اندھا یقین رکھ کے دعائیں مانگے گا؟ بس صبر کرنے کی دیر ہوتی ہے، انسان کے دل سے ہر شے کی طلب بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں ان کا رب ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور کچھ لوگ تو صرف اپنی خواہشات کے لیے روتے ہیں۔ اللہ ہدایت والوں کو اور پرسکون ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ کچھ لوگ سب کچھ سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ رب دعائیں سنتا ہے۔ جو لوگ اس پر بھروسہ اور صبر اور اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے،
اور وہ ایسے لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے۔ اگر انسان کو نعمت دے کے لے لی جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر نواز دیا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ انسان ہے ہی صرف خوشی میں خوش ہونے والا۔ اللہ نوازتا ہے صبر کرنے والوں کو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، عنقریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدوں میں گرے گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بنائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ کہتے ہیں نا، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اس بات سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے میرے بندے کی چاہ کیا ہے۔ مگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہم جتنا زبردستی کیوں نہ کر لے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کسی سے دور کر دیتا ہے نا، وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، وہ کبھی بھی مخلص نہیں تھا۔ اللہ کبھی اپنے ایک مخلص بندے کو منافق کے ساتھ نہیں چھوڑتا، یا اگر کوئی چھوڑ جاتا تو اس کی محبت، اسٹیٹس، ہر چیز کا معیار شاید بدل جاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے مدد مانگو اور وہ تمہاری مدد نہ کرے؟ اللہ تو منتظر ہوتا ہے تمہارے لوٹ آنے کا۔ یہ ہم خود ہیں جو اس سے دور آ گئے ہوتے ہیں، یہ تو ہم خود ہیں جنہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا، وقت سے پہلے سب کچھ سوچ رکھنا، ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا سوچنا، اس کے لیے فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ویسا نہ ہو جیسا آپ نے چاہا، آپ نے سوچا، تب مایوس نہیں ہوتے، تب ناشکری نہیں کرتے، تب تمہارے لیے بہتری لکھنے والے سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، اور جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک کن سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارا انتظار کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ کوشش کیا کرو مگر مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ رب کے فیصلوں سے وہ مایوس ہوتا ہے جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔